نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ نے ایک عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ وہ کیا عہد تھا؟ یعنی شریعت کی پابندی کا عہد، رسولوں کی پیروی کا عہد، اللہ کے احکامات پر چلنے کا عہد۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب جو ہے وہ بنائے۔ نقیب سے مراد ہے سردار، دیکھ بھال کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے کہا وقت کے نبی سے کہ ان کے 12 سردار بنا دیے جائیں، جن کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ نگران ہوں، ان کی اخلاقیات کی نگرانی کریں، ان کی دینی شاعر کی جو پابندی ہے ان کی نگرانی کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے مقرر کیے سے مراد کہ نبی کو بتایا، رسول کو بتایا، انہیں اللہ کے حکم سے وہ مقرر کر دیے وہ 12 سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو پھر میری سزا جو ہے وہ اس کے منتظر رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے کہ اچھی بات پہ انعام ملے گا اور بری بات پہ سزا ملے گی۔ تو بنی اسرائیل کے نقیبوں سے اللہ نے یہ کہا کہ دیکھنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم تنے تنہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تمہارے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اگر تم صحیح ادا کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو ظاہر پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ اور وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر یعنی صحیح طریقے سے ایمان لاتے رہے، وعزرتموہ، اور ان کی مدد کرتے رہے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے وہ کھلے دل سے خرچ کرتے رہے، پھر یہ ساری میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ مدد کی شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رسولوں پر سچے دل سے ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب یہ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز اور زکوٰۃ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو، ایسا نہیں ہے، سارے انبیاء کو عطا ہو۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ 2 ایسے فریضے ہیں جو سارے کے سارے انبیاء کو عطا ہوئے تھے، اور سارے انبیاء نے اس کی تاکید کی۔ تو اللہ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہے تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اگر یہ کام نہ کیے تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کیے، کون سی؟ نماز، زکوٰۃ، رسولوں کی پیروی، ان کی مدد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو پھر میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، یعنی تمہارے اعمال میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی میں پردہ پوشی کروں گا، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں پھر ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
فمن کفر بعد ذلک منکم، فرمایا ان سب کے باوجود بھی پھر بعد میں جس نے انکار کیا، کفر کیا، راستہ اختیار نہ کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ان ساری باتوں کے باوجود بھی، ان سارے احکامات کے باوجود بھی، اس ساری وضاحت کے باوجود بھی جس نے اس کو اختیار نہ کیا تو گویا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اچھا، جنت کا جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر موڑ بہت زیادہ ہے، کیوں جی؟ دیکھا نا آپ نے، بہت زیادہ موڑ ہے، اور ایسے موڑ ہیں کہ پھسلنے کا پورا ڈر ہوتا ہے۔ موڑ بھی ہے اور پھسلن بھی ہے، تو انسان کسی لمحے بھی کہیں بھی پھسل کے اپنا راستہ کھوٹا کر سکتا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باقاعدہ شکل بنا کر صحابہ کو سمجھایا۔ آپ نے نیچے ریت پر انگلی سے نشان لگایا، فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ شیطان کے راستے، ادھر 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 ادھر، پورا آپ نے نقشہ بنایا۔ تو ہر لمحے ہر موڑ پر ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو وہاں سے بھٹکا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ کام کرتے رہو گے تو پھر سیدھے جنت کے راستے پہ جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو پھر یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور کہا کہ اللہ نے ان سے جو میثاق لیا تھا، جو وعدہ، جو پابندی لی تھی، اور اس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر عنایت نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور فرمایا ان کے دل پھر ان کے سخت ہو گئے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا، چوتھا کرتا ہے چوتھا، حتیٰ فرمایا کہ کرتے 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 پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں نیکی کی رغبت رہتی نہیں، اس بندے کو نیکی کی بات سمجھ آتی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اگر کسی کو نیک بات بتائی جائے تو بعض لوگ تو باقاعدہ آگے سے برا مناتے ہیں نیک بات منانے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں نیکی کی رغبت اب ختم ہی ہو گئی ہے، دل جو ہے پورا سیاہ ہی ہو گیا ہے۔ تو یہی ان کا حال، اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوا کہ اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا کرتے تھے پھر وہ سختی کی وجہ سے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا وہ پھر کلمات کو ان کے موقع سے ہٹا دیتے تھے، یعنی تورات میں تحریف کرتے تھے۔ دو قسم کی تحریف تھی، ایک لفظی ایک معنوی۔ لفظی کا مطلب یہ کہ ایک اپنی طرف سے ایک لفظ بنا دینا، معنوی یہ ہے کہ اسے غلط معنی کو بیان کرنا۔ تو وہ پھر اس سیاہ دل کی وجہ سے تورات کے اندر تحریف کرتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس بات کی نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا اکثر حصہ وہ بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، فرمایا پہ آپ روزانہ دیکھیں گے، ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی کسی نہ کسی خیانت کے اندر ہی مبتلا ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بدماشی ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند ایک تھوڑے سے ان کے بچ گئے ہیں، باقی سارے کے سارے اسی راستے پہ چل پڑے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود جو ہے آپ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں، چشم پوشی کریں، وصفہ درگزر کریں ان سے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، چشم پوشی کرنی ہے، اس پہ درگزر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر برداشت نہیں کریں گے، چشم پوشی نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، پھر سیدھے راستے پہ آنے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سختی جو ہے وہ دروازوں کو بند کر دیتی ہے، نرمی جو ہے دروازوں کو کھلا رکھتی ہے۔ تو دعوت کا اولین اصول یہ ہے کہ ہر حال کے اندر نرمی استعمال کی جائے، کسی حال میں سختی استعمال نہ کی جائے۔ دیکھیں سارے گناہ گنوانے کے بعد اللہ پھر حضور کو فرما رہے ہیں فاعفو عنہم وصفا۔ تو ہم تو کسی شمار میں نہیں نا، ہمارا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود آپ ان سے چشم پوشی کریں، درگزر کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے اصلاح کا معاملہ کریں، کیونکہ اللہ کو یہ معاملہ پسند ہے۔ اس لیے گناہ گار کے گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن عام طور پر انسان اسی نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر اس سے گناہ سے نفرت ہوگی تو پھر انسان راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرے گا کہ یا اللہ اس گناہ کو چھڑا دے، بندہ تو بڑا اچھا ہے، مبتلا ہو گیا ہے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے، اس گناہ کو اس سے دور کر دے۔
لیکن عام طور پہ انسان جو ہے وہ اس سے پورے کے پورے انسان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، فرمایا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، یہ پیچھے یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اب نصارہ کی بات ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے اپنا نام نصارہ خود رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں رکھا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، جنہوں نے خود کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ کہ ہم نصارہ ہیں۔ اللہ نے سارے کے سارے نبیوں کو ایک ہی مذہب دیا ہے، اسلام، سب کا نام مسلمان ہی تھا، یہ لوگوں نے بعد میں نام چینج کیا۔ یہ آیت بڑی اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ خود اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں نے ان کو اسلام ہی دیا تھا، میں نے مسلمان ہی بنایا تھا۔ اخذنا میثاقہم، فرمایا ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، نصارہ سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ اللہ کی شریعت کی پابندی کا وعدہ۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا وہ بھی اس کے بڑے حصے کو بھول گئے، وہ بھی اس کے بڑے حصے کو بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، فرمایا ان پر ہم نے کیا کیا، یعنی ان پر ہم نے کیا سزا بھیجی کہ ہم نے ان کو عداوت اور بغض کی آگ کے اندر مبتلا کر دیا۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اب اس عداوت اور بغض کے اندر مبتلا رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، یعنی عیسائیوں کے باہم جو فرقے ہیں وہ آپس میں ان کی بغض اور عداوت قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور فرمایا ان قریب اللہ پھر ان کو اس کے بارے میں خبردار کر دے گا، بتا دے گا کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کی جو جنگیں ہیں آپس میں، یہ ہم تو تاریخ پڑھتے نہیں نا، یہ مسلمانوں کی تو کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے بڑے فرقے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قتل ہوئے ہیں، یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ ابھی لامذہبیت آ گئی ہے، لوگ دہریے بن گئے ہیں، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ یعنی پورے یورپ کے اندر اگرچہ بڑا مذہب عیسائیت ہے، لیکن اگر لوگوں سے پوچھیں آپ کا کون مذہب ہے، میرا کوئی مذہب نہیں، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، مطلب وہ کوئی مذہب نہیں ان کا، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ اس کا ریئیکشن ہے جو مذہب والوں نے آپس میں کیا، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ مذہب سے ہی باغی ہو گئے ہیں۔ یعنی 60% جو پاپولیشن ہے وہ اب ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائیت بس نام کا، وہ ان کے کاغذوں کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن نام کا کوئی مذہب نہیں۔ اچھا، یہ سارے جو وعدے اللہ نے یاد دلائے ہیں، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی، ہم سے بھی کوئی اللہ نے وعدہ لیا ہے؟ یہ ہے، یعنی جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد، یہ وعدہ ہے، یہ میثاق ہے۔ ہمارا میثاق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، یہ وعدہ ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ ہے نا، یہ اصل میں یہ میثاق، ان سے بھی یہی میثاق تھے، ان سے بھی یہی میثاق تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کسی تحریر پہ سائن کروائے تھے، کوئی احکام لگوایا تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہی شریعت ہی میثاق ہوتی ہے، یہ کلمہ ہی میثاق ہوتا ہے۔ تو یہ میثاق پڑھ کر، یہ وعدہ کر کے ہم بھی اس میں داخل ہو چکے ہیں، تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا شمار بھی ایسے ہی ہوگا، ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ معاذ اللہ کو رشتہ داری نہیں ہے، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جو بھی کرے گا اچھا کرے گا، وہ اس کو نتیجہ اچھا ملے گا، نہیں کرے گا برا ملے گا۔ تو ہمارا میثاق آگے ذکر آئے گا اس کا، تو ہمارا میثاق یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس طرح انہوں نے ان کی پابندی نہ کرنے پہ اللہ نے ان کو وعید سنائی ہے، اس طرح اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی وعید ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔